الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى بالكلام المجيد والفرقان الحميد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا والصلاة والسلام على آلك وصحبك يا رحمة للعالمين عشق محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں عشق محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں عشق محبوب میں جو جان سے گزر جاتے حقیقت ہے کہ وہی لوگ سنور جاتے ہیں عشق محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہی لوگ سنور جاتے ہیں یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں عشق محبوب میں میرے نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا سے بعد بے شمار درود پاک نبی پاک سے ابن اولاد سے آہ اخلاق تائیدار علماء جمع علیہم والی جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد میری خالق و مالک دی بارگاہ اندر التجا ہے میرا مالک مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سب نو قرآن و حدیث نو سن کے سمجھ کے اس دل تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ پڑھنا سب تو سوکھا کام ہے، اس زمانے کے اندر کلمہ پڑھنا سب تو سوکھا کام ہے، ایک زمانے کے اندر کلمہ پڑھنا سب تو اوکھا کام ہے۔ اسی بالکل چونکہ آج تک اساں کلمہ پڑھنے کا مفہوم اسی اپنے انداز میں لے گئے، اساں سمجھ رہے ہیں بس کلمہ پڑھ کے اسی چھٹے ٹکے ہو گئے۔ ہاں جی، ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، فرمایا سمجھتے ہو گل ہی کوئی نہیں، در حقیقت یہ شہادت گاہ الفت کے اندر قدم رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ان الذین، او لوگ، بے شک او لوگ، قالوا جنہاں یہ گل کی ربنا اللہ، ساڈا رب اللہ، جنہاں بندیاں یہ گل کی کہ ساڈا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر یہ ڈٹ گیا، گل کر کے بدلے نہیں، گل کر کے مکرے نہیں، بلکہ گل کر کے پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ فرمایا جب ڈٹ جاؤ گے تتنزل علیہم الملائکۃ، جب ڈٹے گا تو فرشتے بھی تیرے کو فرشتے تیری مدد لی آن گے، فرشتے تیرے خوشخبریاں دینے لی آن گے، پر میاں آن گے ادو جدو کلمہ پڑھ کے ڈٹ جائے گا، جے کلمہ پڑھ کے وچ جائے گا پھر نہیں آن گے، وچھن والیاں نہیں آن گے، ڈٹن والیاں نہیں آن گے۔ اور اللہ فرماتا ہے فرشتے آ کے آکھیں گے اللہ تخافوا، اے ایمان والےو گھبرایا جانا، خوف نہ کریا جے، ولا تحزنوا، اور نہ غم زدہ ہو، اے ویلا اوکھا ضرور ہے پر مکن ڈالا، اے دنیا دے حالات مشکل ضرور نے پر ان قریب مکن والے نے۔ اور فرمایا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، فرمایا کہ خوشخبری ہوے اس جنت دی جدا رب نے تواڈے نال وعدہ کیتا، تانوں خوشخبری دینا کس نو؟ جڑے ڈٹ گئے، دو گلاں اللہ نو منن، ثم استقاموا، پھر ڈٹ جان، تتنزل، پھر فرشتے نازل ہوں۔ اج دا سوکھا کام ہے اسی گھر پیدا ہو تے اسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، لیکن قسم بخدا مسلمان ہونے دے معنی اور مفہوم نو ہی نہ سمجھ اسا سمجھا ہے جویں دوئے مذاہب کے لوگ کفار جس طرح زندگی گزار رہے ہیں جو نصارا گزار رہے ہیں اسی نہیں ہوتی گزارنی، نانا میاں ساڈے تے ہونا تے اگر فرق نہ ہوندا تے حضور ہوندا ہی کیوں؟ اسے فرق نو دسن لئی سید الانبیاء علیہ السلام آئے۔ میرے یارو اج تھوڑا جہا اوکھا مراحل ہوندے نے، اوکھے حالات پیدا ہوندے نے، ساڈے بندے نہیں پا کے پاسے ہو جاندے، کلمہ حق کہن تو ہٹ جاندے نے۔ کاش کو ویکھے دا منظر کہ مدینہ مکہ تو کشتی ہے، ہر پاسے ظلم و ستم دی وہ فضا قائم ہو چکی ہے، ایسے ماحول کے اندر حضور دے غلاماں کنیاں سختیاں برداشت کیتیاں پر ہٹے نہیں، ڈٹے وچھے نہیں، قائم ہو کے کھڑے ہوئے۔ انہاں غلاماں دے وچوں ایک عاشق صادق کا ذکر کرنا ہے جنہاں دا نام ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ سرکار حبشی و نسل میں ساڈے اکثر واعظین بیان کرتے ہیں سیدنا بلال پاک سرکار دی نہ تھی شکل و صورت کے حوالے میں جس میں ذکر کرتے ہیں تو دستے نہیں انہاں دا رنگ کالا ہاں انہاں دے ہونٹ موٹے سی، انہاں دے نین نقش موٹے سی، پر قسم بخدا حبشہ دے اندر کمال حسن اس نو آکھیا جس دھرتی سے بلال پاک پیدا ہوئے سی نا
لگی اوتھے دا حسن ہے ہی کالا رنگ اوتھے دا حسن ہے ہی یہ موٹے نینو نقش رب نے اپنے محبوب تے یار نو بے ڈھنگا نہیں پیدا کیتا بہترین رنگ عطا فرما کے پیدا کیتا بلال دا رنگ کالا سی اودا محبوب کملی والا بلال پاک سرکار دا میاں حبشہ کے اندر سب تو حسین بندہ جنہیں اسی کئیاں تے تعجب کرنے نا تو بکرا آ جائے اسا اس پہ تعجب کرنے یار بندہ دیکھو نا کیویں دا ہاں جی اسیاں میں چائنا دے لوگ آن تیرا دا کوئی ناک کو نظر ہی نہیں ہوندا ساڈے ذرا نین نقش وکھرے نے پر اوتھے دا حسن یہی ہے حبشہ دا جڑا حسن سی نا جی قسم با خدا حبشہ دے حسین کٹھے کیتے جاندے تے حضرت بلال دا پہچان حبشی النسل سی آپ دے والد گرامی دنیا کو قرضہ فرما گئے سی والدہ محترمہ سی یتیمی دے اندر آپ نے پرورش پائی آپ کا ایک بھائی سی دو بہناں سی تے وکدے وکاندے مکے آپ جس ویلے آئے نا جی مکے عبداللہ بن جدان اس دے آپ غلام سی تو حضرت بلال سرکار جس جگہ تے کام کرتے سی نا جی حضرت ابوبکر صدیق دا اتو گزر ہویا کرتا سی حضرت ابوبکر صدیق گزرتے تھے بڑی دیانتداری نے بلال پاک اپنا کام کر رہے ہیں بڑی دیانتداری دے نال کام کرتے بڑے شرم و حیا والے سی حضرت ابوبکر صدیق دا گزر ہوندا سی تو ایک دن حضرت ابوبکر صدیق سرکار کھول گئے آپ نے فرمایا بلال جس جگہ پہ تو کھڑا ہے نا ایتھے اگر کھڑا رہے ہو تو ہمیشہ ایتھے رہے گا آپ اس دربار وچ لے چلنا جڑا تینوں میں مکے دی گلی تو اٹھا کے کعبہ دی چھت تے چڑھا اس محبوب کو لے کے چلو نا کو چلیے جڑے قسمتاں بدل دے نہیں پھر حضرت بلال سرکار حضور دی بارگاہ اقدس دے اندر آئے پھر گل تے باقی ہون تے ہے نا جی بلال کو کیویں جاننا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا وہ حبشہ دے رہنے والے ہے عجم دے وچ بیٹھے غلام اج بھی حضرت بلال دا نام لیندے نے قسم خدا سینیاں دے اندر ٹھنڈ پیدا ہوئی ہاں عاشق صادق دا آ رہا ہوندا ہے بلال سرکار دا نام آ رہا ہے وہ ساڈے سراں دا تاج بن کے اینج نہیں نا بن جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا حضور دی غلامی اندر آئے دامن مصطفیٰ نال وابستہ ہوئے وہ لوگ غلاماں نوں دور رکھاندے سی مصطفیٰ گلے نال لاندے سی گلے نال لایا بلال پاک سرکار مسلمان ہو گئے جس ویلے حضور دے دامن نال لپٹے نا جی کسی نے کیا خوب کیا دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا بلال پاک سرکار کا زمانہ ہویا کہ نہیں ہویا حضور دی خدمت اقدس کے اندر آئے بلال پاک سرکار کی کیفیت بدل گئی آپ کا جی اسلام ظاہر ہویا دو واقعات آپ عبداللہ بن جدان دے کو رہ رہے تھے تو آپ نے عبداللہ بن جدان نے آپ نے بہت خانے کے اندر کسی کام نہیں کریا حضرت بلال پاک سرکار چونکہ اندروں بدل چکے تھے وہی بہت سی جنہاں دے سامنے آپ پیدا کریا کرتے تھے جب بہت خانے کے اندر داخل ہوئے تو انہیں بھوتا مت بیٹھ کے فرمایا تو سب اپنے آپ کو رب صدا دے مٹی چوک کے دے انہاں دے منہ تے نہ جب مٹی منہ تے پئی نہ تے آپ نے لوگ پھر نہیں سی کہ بلال کر لے لوگ بہت خانے کے اندر اور بھی موجود تھے تو میں لوگوں کملے ہو گیا جب اپنا منہ صاف نہیں کر سکتا تو کیوں بچائے گا تو میں رب نہیں ہو سکتے لوگ دور کے آگے عبداللہ بن جدان نے گل دسی انہوں نے کہا عبداللہ تیرا تے غلام مسلمان ہو گیا وہ تے بتاں دے منہ تے مٹی سٹن لگ گئے عبداللہ بن جدان نے یہ امیہ بن خلف نے بھیج انہوں دے دیتا کہ امیہ بن خلف اے غلام ہے تو امیہ بن خلف دے کول آئے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا انہاں دے بارے حضور فرمایا ہے آل یاسر صبر کرو حضور گزرے نا حضرت عمار بن یاسر حضرت سمیہ آپ دے والد گرامی صدامہ دے رہے حضور کول نہیں گزرے
آج کلمہ پڑھنا سوکھا ہے ہمیں لوگ چلے ہو جاتے نہیں آتے نے کاش اسی حضور دے زمانے چ ہوندے کچھ گزر کا تے پتہ لگا اسی تے اس زمانے دے اندر ایک لمحہ قسم با خدا ایک لمحہ مشکل صاحب کبھی کھڑے ہو سکتے ایک لمحہ نہیں کھلو سکتے صحابہ پوری زندگی کھلوتے ہر لمحہ تکلیف گزریا تو جانے نا صحابہ کی زندگی کی سی رب نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا رب نے مخلوق پر نظر ماری اور سب تو مقدس سب تو پاکیزہ سب تو سونے سب تو ستھرے دل جڑے سی انہاں نوں اکٹھا کر کے میرا صحابی بنا چھڑا کائنات وچ سب تو سونے دل سی جڑے حضور دے قریب انج نہیں نہ ہو گئے بھائی جی آیا تے بدل گیا اللہ اکبر حضور گزرے تے سزاواں دے رہے تھے حضرت عمار بن یاسر آپ دی والدہ محترمہ والد گرامی حضور گزرے فرمایا او آل یاسر صبر کرے دے میں تمہیں جنت کی ضمانت دینا فرمایا ویلا ان قریب مکن والا ہے ان قریب زمانہ مکن والا ہے اور کروڑا سالاں دی زندگی تہاڈا انتظار پہ کر دی ہے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی خوشخبری سنا حضور گزرے تو حضرت عمار بن یاسر سرکار کو تکلیف سزا دیتی جا رہی تھی کعبہ کی دیوار نال آپ بنے ہیں کوڑے مارے جا رہے ہیں کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اپنا ہر کام دیانت داری نال کرتے تھے امیہ بن خلف مارتے جب کیا نا انہوں نے بلایا وہ عمار بن یاسر اپنے حضرت بلال اور بلال ادھر حضرت بلال کہتے آخر لگیا تھوڑا پکڑ میں تھک گیا تے عمار بن یاسر نے مارے میں پتہ لگ جائے تو آپ نے کوڑا پکڑ لیا تو حضرت عمار بن یاسر جانتے سی کہ بلال مسلمان تھے کہ آپ نے نا جلدی نہ لگتے عمار بن یاسر نے اپنی کمر پیچھے کی فرمایا بلال رکی نا کوڑا مار یہ مینوں تے جان دے پر تینوں اڈے نہیں جانتے تو نہیں مارے گا تو کوئی اور مارے گا اور کوڑے تے مارے گا نہیں بلال تو ان کا یہ کوڑے تو ہی مارے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ہاتھ وچ کوڑا پکڑ کے حضرت عمار بن یاسر کی دست بیٹھتے پہلے کبھی مڑ کے وہ نہ بندے ہتے نہیں جو امیہ بن خلف اچھی بول کے آتا ہے بلال مارتا نہیں کوڑا حضرت عمار بن یاسر نے رو کے کیا بلال جس جگہ تو میں پہ گزرنا ہے تو گزرنا بڑا مشکل یہ تو گزرنا بڑا مشکل کوڑا مار تو نہیں مارے گا ہور نہیں مارے گا کوڑا مار تو سے بچ جائے گا آپ نے فرمایا عمار بن یاسر نے تو پہ گزرنا ہے بلال وہ بھی گزرے گا جفا جو عشق میں ہو وہ جفا ہی نہیں ستم نہ گئے ہو محبت میں گئے تو محبت کا مزہ ہی آپ واپس آپ نے فرمایا اور یہ بھی سانتے بلال کھڑا فرمایا کھلونا اے نہ سمجھا جے کہ عمار بن یاسر کلا کھڑا ہے کوڑا مارن لی ایک بندہ نہ ہے دو بندے آن بلال بھی اس سے دن آج آپ نے کہا شہد واللہ الہ الا اللہ وشہد وانہ محمد رسول اللہ جس ویلے آپ نے گواہی دی تھی نا جی سب تو اوکھا اور سخت ترین دشمن سے حضور تھا امیہ بن خلف سے توتے اڑ گئے میرا غلام تین جے اعلان کیا کرتا ہے مکہ کے سارے سردار کٹھے نہیں حضرت بلال پاک سرکار نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا جی کہ وہ امیہ بن خلف سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں پہ کی نہ کیونکہ عشق دے فیصلے ہمیشہ رکھو سداواں ویکھ کے لوگ دوڑتے نہیں عاشق اس تھاں تے کھڑے ہوندے امیہ بن خلف آ کے بلال دیکھ کی پہ آنا تو تے بڑا عقل مند ہے جس جگہ تو عمار بن یاسر کا گزرتے نہیں ہر بندہ نہیں گزر سکے بلال نے کی پہ کرنا ہے تو انہوں نے اعلان پہ کرنا ہے ایک ساتھ سوکھ دا نہیں آن دے آنا آپ نے فرمایا ستم گاہ ادھر آ ہنر آزمائے تم تیر آزماؤ ہم جی کر فرمایا میں اسے کھڑا آ جا پہ حضرت بلال سرکار میں کوڑے مارنے شروع کر دیتے گئے کوڑے مارے گئے مارتے ہیں تھک جان کئی دن میں سلسلہ چلتا رہا
حضرت بلال اور حضور دے غلام جڑے مکہ دے اندر سی تکلیفاں دے جڑے نئے نئے طریقے یاد کیتے گئے نہ دے آپ نے کوڑے جس ویلے مارتے نے آپ ایک ہی اعلان کرتے ہیں آہد 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 یہی گل آپ نے دکھ سے لٹا دیتا جاتا کبھی کوئی جڑا عرب کے اندر گیا عرب کی اس سرزمین کی سختی گرمی کی شدت کو محسوس کرے تو اپنی اس خدا ٹمپریچر وہ دی بنسبت بہت کم ہوتا بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کئی ایسے دن رمضان یہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اس موسم کے اندر آیا سی جڑا شدید گرمی والا صحابہ فرماتے ہیں کئی دن یہ بھی ہوندا سی اگر بوٹی کچے گوشت کی بوٹی باہر رکھ دیتی جاتی نا جی کسی پتھر سے اوپر جایا کرتے ایج دی گرمی شدت دی گرمی اس گرمی کے اندر حضرت بلال سرکار کو لٹا دیتا جاتا ہے تپدی ریت سے لٹا کے اس سے وزنی پتھر رکھ کے میاں بن خلف بندہ سے بلال ہونا سے سکا کہ نہیں جنا سے مر نہ جائے یا انہاں کا انکار نہ کرے انہاں سے نہیں چکا حضرت بلال جس ویلے وہ زیادہ شدت کرتے تو آپ زیادہ بلندی نہ آپ دے آہد 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 وہ ایک دن نا جی سیدنا ابو بکر صدیق سرکار کا گزر تو آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال سرکار نے سلامت دیا جاتی ہیں آپ نے فرمایا بلال تو یارے نہیں کریا کر بھی ہولی اللہ کا ذکر کرنا ذکر ہی کرنا ہے ہولی کر لے حضرت بلال پاک سرکار فرمایا کہ میں اس طرح کروں آپ نے نا جی ہولی ذکر کرنا شروع کر دیا ایک دن گزرا کسی نے گھوڑا نہیں مارے دوسرا دن گزرا کسی گھوڑا نہیں مارا تیسرا دن گزرا کسی کو گل ہی نہیں کی تھی جب چوتھا دن آیا نا کہ میاں بن خلف دے جا رہے اسی حضرت بلال پاک سرکار دو ہاتھوں کو بلند کر کے آندے آہد 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 جب پھر مرتبہ آپ نے بلندی نال آکھیا نا جی تو میاں بن خلف نے کوڑا پکڑیا پھر آپ نے مارنا شروع کر دیتا تو حضرت ابو بکر صدیق گزرے شدت کے نال ماریا جا رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق گزرے آپ فرمان لگے بلال پھر ہوئی گا تو میں سرکار تہاڈا آکھا منیا سی 3 دن میں چپ رہا مینوں لگیا جڑا لطف مار کھانے سی خاموش رہنے چ نہیں یہ کیویں پتہ لگے گا کہ حضور کا عاشق اس میدان کے اندر ہے وہ آپ جس ویلے کافروں نے بلند آواز میں کرتے ذکر کسی نے آ کے نا حضرت بلال سرکار نے آخیا او بلال جے تیرا رب سچا ہوندا تو تینوں بچانا سی وہ تیرے نبی سچے ہوندے تے بلال تینوں بچانا نہیں اے بنا سختی ہیں تو گزردا پیا انج بلا کو گزردا گل دے اندر تے جنسی پا کے مکہ دی پہاڑیاں دے اندر گھسیٹا جاندا سی مکہ دی پہاڑیاں دے اندر گھسیٹا جاندا وہ آکھن لگا بلال اگر سچا ہوندا تے تینوں بچانا نہیں اے اجری دے جڑی اج دے مومن نوں ٹکر نہ دندی اے وہ سوال سی کہ جنوں بیٹھ کے ہزاراں لوگ منافق ہو اے وہ سوال سی جہدے سبب تو ہزاراں لوگ دائرہ اسلام میں داخل نہیں سی ہو یہ اگر رب سچا ہوندا تے انہاں تے تکلیف آئی جو گئی ان کی تکلیف نہ ہوندی یہ امتحان حضرت بلال پاک سرکار فرمایا میرا رب سچا ہے میرا محبوب بھی سچا ہے پر گل مل جائے میں بازار عشق دے اندر فرمایا جس ویلے برتن لین جاندے مٹی دا کی کرتے انہیں اگر تو ٹھوک بجا کے چیک کر دے کچا ہے کہ پکا تو بلال پاک سرکار نے اس صاحب نو آخیا جڑا بڑی دانش مندی نال آپ گل سمجھانا چاہ رہا سی تو وہ سچے نہیں نے آپ فرمایا کہ لیندے کیڑا وہ کچا یا پکا انہیں کہ جڑا سب تو پکا ہوئے وہ خرید دیا جاتا ہے فرمایا میرا رب سچا ہے بلال خدا پکا ہے بلال استقامت کر رہا ہے میں یہ دسنا چاہنا کہ میرا رب مینوں آزما لیا ہے کہ میں اپنے صبر کا امتحان دے کے دسنا چاہنا کہ مولا میں تیرے محبوب دے عشق پکا ہاں بدلن والا نہیں جھکن والا نہیں وکن والا نہیں یار گل دے اندر رسی پا کے کسیٹیا بھی جاتا ہے قسم بخدا یہ غلام خدا کریں
آہد آہد دیاں سداہاں بلند اج ہر بندہ نا جی اٹھتا ہے کہ اسی سوکھے دے انداز نال لانے سوکھے دے رنگ کسیاں نے بنی میاں اس طرح نہیں کہ اس طرح اے کام میاں اوکھا تھی اے اوکھا کوئی ویکھے نا بردش آباد کی زندگی مبارکہ کہ سب اوکھے ترین اور مشکل ترین حالات سے جو گزر کے تھی انہاں ہمیشہ استقامت دے دامن نو نہیں چھوڑے تو میں رب آزماندا ہے اور اسی طرح حضور نے برا قرآن کریم کے اندر بار بار فرماتا ہے تو ہم کبھی بخت دے کے آزماما گا والا نقل ونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال اللہ فرماتا ہے کئی ساری آزمائشاں نال آزماما گا کبھی کسی رنگ کبھی کسی رنگ کبھی کسی رنگ اور آسانوں وہ آزمائش اللہ کے سبق کی دسے ایزی ہے نا آسانوں تاسا تے انعام والا پڑھنے آزمائش والا پڑھ دے قرآن دا حصہ جہدے سے رب نے انعام دا ذکر کیتا ہے وہ تے پڑھنے ہیں تے جس گل تے انعام دینا ہے وہ نہیں پڑھنے قرآن دے اس حکم نو مننے ہیں جہدے اندر ساڈے لئی جنت دے دروازے کھلدے نے اور اس تو پہلے جڑا عمل کر کے جنت دا بوہا کھلدا ہے وہ نہیں پڑھنے اج اسی طبیعت والی شریعت دے پیروکار ہے شریعت والی طبیعت نہیں بنا شریعت میں اپنے تابع کرنا چاہنے بتا جو کرم اسے شریعت بن جائے میں جو آخر نا بس وہی سچا ہوئے وہی مننا جائے شریعت کون جی آتی یہ نہیں کہ جی میں شریعت آندی ہے اس دے حکم دے مطابق میں اپنے آپ کو ڈھالا ایسا نہیں آج اسی اپنے آپ کو اپنے پیچھے شریعت چلانا چاہتے ہیں پر میاں شریعت کے اصول سے بن چکے شریعت تو آج میرے تابع نہیں سی شریعت سی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور رسول بنا گیا حضور دس گئے کہ غلاموں کس انداز میں گزرنا ہے آج اس دور کے اندر سچے بھی کوئی امتحان والی کڑی ہوتی ہے نا ایسی بڑے تکڑے ہو کے پیچھے ہٹ کے کھلو جانے بے اس طرح نہیں کہ اس طرح اسی اپنے انداز میں کئی ساری چیزوں کو کڈن کی کوشش کرنی ہے پر یارو میرے تھوڑے لجپال کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے غلام ہمیشہ اس تھان سے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے حضور گزر رہے نا یہ غلام آیا آخر لگا یا رسول اللہ تھوڑے نال عشق ہو گئی میں فرض معذرت میرے سے کیا تھا انہیں پھر آخیا تو میں عشق ہو گیا آپ نے پھر فرمایا دیکھ سے کی پیان تیسری مرتبہ غلام پھر آخیا سونے عشق ہو گیا میرے پاس نبی فرمایا غلامہ پھر سینہ چوڑا تکڑا ہو گیا تو میں اگر میرا عاشق بنا ہے تو پھر تینوں آزمایا جائے گا پھر تینوں پرکھیا جائے گا پھر تینوں دیکھیا جائے گا اگر ثابت قدم رہ جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ تو انعام آن گے امتحان پہلے ہوئے گا انعام بعد ہوئے گا اور بابا جی خادم حسین ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گل اکثر فرمایا کرتے تھے فرمایا انعامات آتے ہیں پر مصیبتوں کی پشت سوار ہو کے ہوتے پہلے مصیبتیں کیا پھر انعام آئے گا آہی گل اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں آخیا اللہ ربنا اللہ ساڈا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر تے ڈٹ گئے رب اللہ نو آ کے کسی اور کے سامنے جھکے نہیں یہ انہوں نے نہیں آخیا کہ یورپی یونین ناراض ہو جائے گی وہ آدھے نے رب ناراض ہو جائے وہ کبھی کفر کے ایمانوں کو گھبرائے نہیں وہ آدھے نے ربنا اللہ ساڈا رب اللہ ہے جس ویلے منافقین آ کے آخنا شروع کر دیتا نا حضور سے غلاموں کہ مکہ چ ایڈی وڈی فوج تیار ہو کے آ رہی ہے مٹا دیں گے انج کر دیں گے انج کر دیں گے سیاپا کی آخیا اج میں ہن بھی دسیا جاتا ہے ہر پاس یہی چلتا ہے جی چونکہ اس وقت یہ وہ نظام سارا یورپی یونین کے ہاتھ سے کفار کے ہاتھ سے جڑا انہوں نے خلاف جائے گا مٹا دیتا جائے گا قسم خدا اس طرح منافقین نے اس زمانے کے اندر آخیا کہ انہوں مٹا دیتا جائے گا میرے پاک نبی نے صحابہ آخیا حسبنا اللہ بس ساڈے لیے پھر اللہ ہی کافی وہ بڑیاں طاقتاں لے کے آتے ہیں ساڈے لیے رب کافی ہے اللہ فرماتا ہے فرشتے اس ویلے آ گئے جس ویلے تساں ڈٹ جاؤ گے بچن نال فرشتے نہیں آنے ڈٹن نال آنے نہیں حضرت بلال پاک سرکار پہ ڈٹے نہ جی پھر ہویا میرے پاک نبی معراج سے گئے بلال پاک کی اور میچ والا زمانہ گزر گیا سی ایک دن نہیں حضرت ابوبکر صدیق سرکار فرماتے نے حضور گزرے حضرت بلال پاک سرکار نے تکلیف دیتی جا رہی ہیں
حضور نے اتنے کھڑے ہو کے دعا مانگی، مولا میرے بلال نے رعایت نہ فرما، مولا ہون میرے بلال نے امتحان کر، آپ گیا نبیاں نے سلطان، آپ گیا حضرت بلال ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں پیچھے گیا تو حضور ہر میں کعبہ دے اندر بیٹھ کھلوئی جا رہی، اللہ کیا عظمت ہے حضرت بلال دی کہ جیسے لئی نبیاں دے سلطان ہوندے پیچھے سی فرمایا بلال تے حضرت ابو بکر صدیق کہہ نا جی اچھا یا رسول اللہ کی ہویا، فرمایا میں دیکھ کے آیا بلال میں تکلیفاں نے میں وہ برداشت نہیں، کاش میرے کو ایسی دولت ہوندی کہ میں بلال کو خرید لوں۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے کر گیا کہ حضرت سیدنا کہ عباس علیہ حضور سے چلے تک مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ یار جائیں نا بلال دا پتہ کر کے نا امیہ بن خلف نے مینوں دینا نہیں تو جا تینوں دے چھڈے، وہ گئے تھے انہوں نے کہا میں بلال خریدن دی امیہ بن خلف آخیا میں منافع نہ دے سکتا، میں 50 دینار کا خریدا تے میں منافع نہ دے سکتا، آپ فرمایا ٹھیک ہے مینوں قبول ہے، واپس آ گیا حضرت ابو بکر صدیق کو دسیا، آپ فرمایا ٹھیک ہے مینوں قبول ہے، تو جس ویلے آپ لین لے گئے نا تے حضرت ابو بکر صدیق کو تشریف لے کے گئے، امیہ بن خلف جس ویلے حضرت ابو بکر صدیق نو دیکھیا نا جی دیکھ کے انہوں نے آخیا کہ جی ابو بکر تو لینا ہے تو قیمت وہ نہیں ہوئی، پھر قیمت بدل گئی، تو ہی تے انہاں نو بگاڑیا، تیرے کہنے تے بلال ہے نہیں تو ہن بلال نو بچا نا، آپ فرمایا لا بلال دی قیمت، انہوں نے کہا میں 50 دینار اس خریدا سی میں 2000 دینار لگا، آپ نے فرمایا مینوں قبول ہے، انہوں نے کہا میں تہاڈا جڑا فلاں رومی غلام ہے وہ بھی لگا، حضرت ابو بکر صدیق فرمایا مینوں یہ بھی قبول ہے کیونکہ اتھوں مصطفیٰ دے دیکھ کے آئے سی، آخیا مینوں یہ بھی قبول ہے، انہوں نے آخیا ابو بکر تیریاں دو فلاں لونڈیاں جڑیاں نے میں وہ بھی لگا، آپ فرمایا مینوں یہ بھی قبول ہے، جدو اپنی یہ گل کی نا تے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے ہاتھ پکڑیا، آپ فرمایا وہ ابو بکر بڑا دانشمند بندہ ہے یار، تو بڑا عظیم تاجر، تیری تجارت کے تو چرچے میں، تیری دانشمندی کو دنیا جانتی ہے، تے ایڈا اوکھا سودا پیا کرنا یہ بھی کچھ سودا ہوتا ہے، ایک غلام دے کے ایک تے لینا سمجھ چاہتا سی، وہ جدی قیمت 50 دینار ہے اس کو 2000 دینار دینا، اور ایک غلام کے بدلے 2000 دینار بھی دینے، اور اپنا سب عمدہ غلام بھی دینے، 2 لونڈیاں بھی دینے، یہ اس بلال کو خریدنا ہی، آپ فرمایا تسی ہلے تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، تو انہوں مصطفیٰ دے اتھرو دی قدر کرنا، فرمایا میں مصطفیٰ دے اتھرو دے، فرمایا اگر یہ مانگ لیتا کہ